السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام، قرآن اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری سن 626 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبہ ذبح کیا۔ حضرت امام حسن و حسین کی پرورش آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینے مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک مجلس سے گزرے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوش مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری دونوں کے بوسے لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا، جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدان کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔